السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں لے آئی ہوں ایک اور نئی کہانی۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر سٹوریز پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ آج میں لائی ہوئی ایک اور نئی کہانی جس کا نام ہے ویمپائر لو، جو لکھی ہے رمشا حیات نے۔ تو چلیے دیکھیے میرے ساتھ کہ اگر کسی ویمپائر کو کسی انسان سے محبت ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ویمپائر لو پارٹ 1۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اس لڑکی کو مجھ سے بچا لو گے؟ تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ مجھے جب کوئی چیز پسند آ جائے تو وہ میری ہو جاتی ہے، اور یہ لڑکی، جیک نے لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو زمین پر بے ہوش پڑی تھی اور اس کے سر سے خون نکل رہا تھا، یہ تو میرے دل میں آبسی ہے، اور اسے میں چھوڑ دوں یہ اب ممکن نہیں۔ جیک نے کہا لگا کر کہا، اور اگلے سیکنڈ ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب دوسری طرف، ماما جلدی کرے، مجھے دیر ہو رہی ہے، لیزا نے اپنی ماما کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ لیزا اور اس کی ماما دونوں اکیلی رہتی تھی۔ یہ گھر لیزا کے والد نے بہت پیار سے اپنی بیٹی کے لیے بنایا تھا۔ جب لیزا پیدا ہوئی تھی تو اس کے کچھ دن بعد لیزا کے پاپا کی ایک حادثے میں موت ہو گئی تھی۔ تب سے دونوں ماں بیٹی اکیلی رہتی تھی۔ بس بیٹا ہو گیا، لیزا کی ماما نے ناشتہ لگاتے ہوئے کہا۔ ماما مجھے آج دیر ہو جائے گی، مجھے آیات کی طرف جانا ہے، لیزا نے کہا۔ کیا ہوا ہے آیات کو؟ وہ ٹھیک ہے؟ لیزا کی ماما نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ ماما، آیات 2 دن سے بیمار ہے، لیزا نے جوس پیتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ اللہ اسے صحت دے، لیزا کی ماما نے کہا۔ آمین، لیزا نے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، دھیان سے جانا، میری طرف سے بھی آیات سے اس کی خیریت پوچھ لینا، اور جلدی واپس آ جانا، تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، لیزا کی ماما نے لیزا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یس ماما، میں جلدی آ جاؤں گی، آپ ٹینشن نہ لے، لیزا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ناشتہ تو پورا کر لو، لیزا کی ماما نے جب لیزا کو اٹھتے ہوئے دیکھا تو کہا۔ بس ہو گیا ماما، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، لیزا کہتے ہی دروازے کی طرف بھاگ گئی۔ ولی تم جانتے ہو تمہارے بھائی نے کتنے معصوموں کی جان لی ہے، اور ابھی بھی اسے سکون نہیں مل رہا، موسیٰ نے غصے سے کہا۔ جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں وہ معصوم تو بالکل نہیں تھے، اور ویسے بھی اسے ڈیڈ کی سپورٹ حاصل ہے، ولی نے کہا۔ لیکن ہم لوگ تو جانوروں کے خون سے بھی زندہ رہ سکتے ہیں، پھر ولید انسانوں کا شکار کیوں کرتا ہے؟ چاہیے وہ معصوم ہو یا نہ ہو، اگر وہ برے ہیں تو ان کو سزا ان کا قانون دے گا، اس سے ہمارا کیا لینا دینا، موسیٰ نے کہا۔ لیکن یہ بات ولید نہیں سمجھتا، اور تم جانتے ہو نا انسانوں کا خون کتنا لذیذ ہوتا ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں میرا بھائی کبھی بھی کسی بے قصور کی جان نہیں لے گا، ولید نے سامنے درخت پر بیٹھے طوطے کو دیکھ کر کہا، جو اسے کافی دور سے بھی صاف نظر آ رہا تھا، اور اس کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہ تو ہے، تم اتنے غصے میں کیوں ہو ولی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تم جانتے ہو، موسیٰ نے کہا، تو ولی اس کی بات پر مسکرا پڑا، کیونکہ ڈیڈ باڈیز کو ٹھکانے لگانے کا کام ولید اکثر موسیٰ کو ہی دیتا تھا، کیونکہ ولید کا ماننا تھا کہ موسیٰ باقی ویمپائرز کی بنسبت زیادہ عقل مند ہے۔ موسیٰ کی جان جاتی تھی اس کام کو کرتے ہوئے، لیکن کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ احمد صاحب نے خود موسیٰ سے درخواست کی تھی، اس لیے سردار کی بات ماننا تو موسیٰ کے لیے مجبوری تھی۔ چلو شکار کرنے چلیں، مجھے پیاس لگی ہے، ولی نے موسیٰ کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہا۔ پیاس تو موسیٰ کو بھی لگی تھی۔ موسیٰ کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا تھا اسے بھی پیاس کا احساس ہوا۔ چلو مجھے بھی لگی ہے، موسیٰ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ پھر دونوں اگلے ہی پل وہاں سے غائب ہو گئے۔ مسٹر احمد کے 2 بیٹے تھے ویمپائر خاندان میں، اور ایک بیٹی تھی۔ مسٹر احمد کے آخری چشم چراغ تھے۔ ان سب پر حکومت مسٹر احمد کی ہی چلتی تھی، جتنے بھی ویمپائر وہاں پر موجود تھے۔ ولید اور ولی دونوں جڑواں تھے، لیکن دونوں کی شکلوں کے ساتھ ساتھ عادتیں بھی بالکل الگ الگ تھیں۔ ایک آسمان تھا تو دوسرا زمین، دونوں کی کبھی بھی نہیں بنتی تھی۔ ان کی بہن بیلا سافٹ نیچر کی تھی، ہر ایک کے ساتھ گھل مل جاتی تھی۔ ولی نے بہت پہلے انسانوں کا خون پینا چھوڑ دیا تھا، اس نے اپنی پیاس پر قابو پا لیا تھا۔
لیکن ولید اپنی پیاس بجھانے کے لیے زیادہ تر لڑکیوں کا خون پیتا تھا، لیکن انہیں مارتا نہیں تھا۔ خون پینے کے بعد ان کی میموری بھی ریموو کر دیا کرتا تھا، لیکن جو لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ غلط کرتے تھے، ولید اپنے ہاتھوں سے ان کی جان لینا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ تینوں کے تینوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ تینوں بہن بھائی خوبصورتی میں اپنی مثال خود تھے۔ یونیورسٹی کی ساری لڑکیاں دونوں بھائیوں پر مرتی تھی۔ ولی کو سنجیدہ مزاج کا تھا۔ اس کا ایک ہی دوست تھا، موسیٰ۔ ولی صرف موسیٰ سے ہی بات کرتا تھا، لیکن ولید کی لڑکیوں کے آگے پیچھے گھومتا رہتا تھا۔ جو زیادہ پسند آ جاتی اس کا خون ٹیسٹ کرنا ضرور اس کا شوق تھا۔ لیزا کو 5 دن ہو گئے تھے یونیورسٹی جاتے ہوئے۔ آیات اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ یہ دونوں اسکول سے ایک ساتھ ہی تھی، کالج بھی اکٹھی گئی تھی اور اب یونیورسٹی بھی ایک ساتھ ہی داخل ہوئی تھی۔ آیات کو پچھلے 2 دن سے بخار تھا، اس لیے آج یونیورسٹی سے واپسی پر لیزا نے آیات کی طرف جانا تھا۔ لیزا یونی میں داخل ہوئی تو ولی کو لیزا کے خون کی خوشبو آئی، جو باقی خون سے الگ تھی۔ ولی نے نظر چاروں طرف دوڑائی، لیکن اب وہ خوشبو آنا بند ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں آج لیزا کو کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، جسے کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ لیزا جلدی یونیورسٹی سے چلی گئی تھی، اسے آیات کی طرف بھی جانا تھا۔ لیزا آیات کے گھر پہنچی تو آیات میڈم باہر ہی لانج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اتنا پریشان کر کے تم یہاں ٹی وی دیکھ رہی ہو؟ لیزا نے آیات کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ یار مجھے سچ میں 2 دنوں سے بخار تھا، لیکن آج میں تھوڑی ٹھیک ہوں، تو ماما نے کہا کہ کمرے سے باہر نکلو، اس وجہ سے یہاں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی ہوں۔ کچھ اور کرنے کو تو تھا نہیں، آیات نے تفصیل سے بتاتے ہوا کہا۔ آیات شکل سے ہی کمزور لگ رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے نا تمہارے بغیر میں کتنی بور ہو جاتی ہوں یونیورسٹی میں، تمہارے علاوہ میرا کوئی دوست بھی نہیں ہے، لیزا نے منہ بناتے ہوئے کہا تو آیات کو اس کی شکل دیکھ کر وہ بڑی کیوٹ لگ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، کل سے میں بھی یونیورسٹی جاؤں گی تو تمہاری بوریت ختم ہو جائے گی، آیات نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا تم بیٹھو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ نہیں یار رہنے دو، مجھے کچھ نہیں کھانا، لیزا نے کہا۔ اچھا چلو پھر کمرے میں چل کر باتیں کرتے ہیں، آیات نے کہا۔ چلو آنٹی کہاں ہے؟ لیزا نے اٹھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ ساتھ والے گھر گئی ہے، آیات نے جواب دیا، اور پھر دونوں کے دونوں کمرے کی طرف چل پڑی۔ آیات بھی اکلوتی تھی اور لیزا بھی اپنے گھر میں اکلوتی بیٹی تھی۔ دونوں فرینڈز سے زیادہ بہنیں بن کر رہتی تھی۔ دونوں اپنے مسائل ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کرتی تھی۔ دونوں میں بہنوں جیسا پیار تھا۔ ان دونوں کے ہوتے ہوئے ان کو کبھی بھی کسی تیسرے کی کبھی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی۔ اگلے دن آیات اور لیزا دونوں اکٹھی یونیورسٹی گئی تھی۔ ابھی کلاس شروع ہونے میں تھوڑا وقت تھا، اس لیے دونوں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ولی اور بیلا یونیورسٹی میں داخل ہوئے۔ سارے اسٹوڈنٹ ان کو دیکھ کر کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگے تھے، لیکن ان کو پرواہ نہیں تھی۔ ان تینوں کی رنگت بہت ہی زیادہ سفید تھی، آنکھوں کا کلر بھی بہت دلکش اور خوبصورت تھا۔ دیکھنے والے ان کی خوبصورتی میں کھو سے جاتے تھے۔ آیات اور لیزا کی نظر ان کی طرف گئی تو لیزا کو ولی کی سرد آنکھیں دیکھ کر خوف سا محسوس ہوا۔ ولی بھی لیزا کو ہی گھور رہا تھا۔ لیزا نے جلدی سے اپنی نظروں کا زاویہ تبدیل کر لیا۔ آیات نے بس ایک نظر دیکھ کر اپنا منہ نیچے کر لیا تھا۔ یہ دونوں ایسی ہی تھی، یہ دونوں ہمیشہ کو ایجوکیشن میں پڑھی تھی، لیکن آج تک ان کا کوئی لڑکا دوست نہیں تھا، شاید ان کو ضرورت بھی نہیں تھی۔ ان دونوں کو اپنے علاوہ کسی اور کی ضرورت کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں لیزا کو ولی سے بہت خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ اس کی سنجیدہ سی آنکھیں لیزا کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ولی لیزا کے جسم کے آر پار دیکھ رہا ہو۔ ولی کو وہی خوشبو پھر سے آ رہی تھی۔ ولی نے ارد گرد دیکھا تو اس کی نظر لیزا پر پڑی۔ تھوڑی دیر اسے دیکھنے کے بعد تینوں وہاں سے گزر کر اپنی کلاس میں چلے گئے۔ لیزا اور آیات بھی اٹھ کر اپنی کلاس میں چلی گئی، اور اتفاق سے ان سب کی کلاس بھی ایک ہی تھی۔ لیزا اور آیات جب اندر داخل ہوئی تو ولی کو وہی خوشبو پھر سے آئی۔ ولی نے دروازے کی طرف دیکھا تو 2 لڑکیاں تھیں، دونوں ہی خوبصورت تھیں۔ یہ وہی لڑکیاں تھیں جس کو ولی نے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا دیکھا تھا۔ ولید کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ جب اس نے بھی دروازے کی طرف دیکھا تو اسے آیات میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی، جو باقی لڑکیوں میں نہیں تھی۔ آیات کو دیکھ کر جو پہلا لفظ ولید
ولید کے ذہن میں آیا وہ تھا ٹیسٹی، لیکن آیات نے ولید کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور یہ بات ولید کو بہت ناگوار گزری۔ ولید اور ولی یونیورسٹی کے ہینڈسم لڑکوں میں سے تھے۔ ولی تو اپنے سنجیدہ مزاج کی وجہ سے کسی سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن ولید کے پیچھے تو ساری لڑکیاں پاگل تھیں، اور آیات کا ولید کو اگنور کرنا ولید کو بہت غصہ دلا گیا تھا۔ ولید نے آیات سے ملنے کا سوچا، شاید وہ آیات کا بھی خون پینا چاہتا تھا، لیکن آگے کیا ہونے والا تھا یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ لیزا ولی کے پاس سے گزری تو ولی کو معلوم ہو گیا کہ یہ خوشبو اس کے خون کی ہے۔ ولی نے بہت سے خون پیے تھے، لیکن اس خوشبو کی بات ہی الگ تھی۔ ولی نے لوگوں کا خون پینا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس لڑکی کے خون کی خوشبو ولی کو اس لڑکی کا خون پینے پر اکسا رہی تھی۔ ولی نے اپنے آپ کو بہت مشکل سے روکا ہوا تھا۔ اس وقت ولی کو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ موسیٰ نے جب ولی کی حالت دیکھی تو اس نے فکرمندی سے پوچھا، ولی تم ٹھیک ہو؟ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں، ولی نے کہا۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، ولی نے آہستہ آواز میں کہا۔ لیزا کا خون ولی کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بھی تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ موسیٰ ولی کو کلاس سے لے گیا۔ ابھی پروفیسر کلاس میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کلاس سٹارٹ ہو گئی اور سارے بچے اپنا اپنا کام کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد کینٹین میں لیزا اور آیات دونوں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب ولید ان کے پاس آیا۔ ہیلو گرلز، کیسی ہو تم دونوں؟ ولید نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ دونوں نے چہرے پر الجھن لیے ولید کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنا تعارف تو کروایا ہی نہیں، شاید تم دونوں یہاں نئی آئی ہو اس لیے مجھے نہیں جانتی، ولید نے جلدی سے کہا۔ لیکن ہم آپ کو جاننے میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے، آیات نے جواب دیا۔ ایٹیٹیوڈ انٹرسٹنگ، آئی لائک اٹ، ولید نے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ نو پرابلم، آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں لیکن میں تو ہوں نا، ولید نے ڈھیٹ پن کی انتہا کر دی۔ میں اپنا تعارف کرواتا ہوں، میرا نام ولید احمد ہے اور میں آپ لوگوں کا کلاس فیلو بھی ہوں، ولید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی ولید بھائی، لیزا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیزا ایسی ہی تھی، نرم دل کی، پیار سے بات کرنے والی۔ ولید کو لیزا کا بھائی کہنا بھی برا نہیں لگا تھا، بلکہ اسے خوشی ہوئی تھی۔ اتنے میں بیلا بھی وہاں ان لوگوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بیلا نے اپنا تعارف کروایا۔ لیزا اور آیات بیلا سے بات کرنے میں بزی ہو گئی تھی۔ لیزا اور آیات کو بیلا بہت اچھی لگی تھی۔ کیا آپ لوگ میری فرینڈ بننا پسند کریں گی؟ بیلا نے آنکھوں میں امید لیے پوچھا، کیونکہ آج تک کوئی بھی لڑکی اس کی دوست نہیں بنی تھی۔ ساری لڑکیاں بیلا سے دور بھاگتی تھی۔ بالکل، کیوں نہیں، آیات نے فوراً جواب دیا تو لیزا بھی مسکرا پڑی۔ تو ٹھیک ہے، آج سے ہم لوگ فرینڈ ہیں، بیلا نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے خوشی سے کہا، جسے لیزا اور آیات نے خوشی سے تھام لیا۔ ہیلو گرلز، میں بھی یہیں بیٹھا ہوں، ولید نے کہا۔ وہ کافی دیر سے ان کی باتیں سن رہا تھا جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، جہاں پر لڑکیاں مل جائے پھر ان کو کسی چیز کی ہوش نہیں رہتی، اور اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا۔ ولید ایک سائیڈ پر بیٹھا ہوا تھا اور بیلا، لیزا اور آیات تینوں کی تینوں ہی باتوں میں مصروف تھی۔ او ولید بھائی، ہم آپ کو تو بھول ہی گئی، لیزا نے ولید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں بہنا، میری طرف بھی کوئی توجہ فرمائے، میں بھی ان کا ہی بھائی ہوں، ولید نے آیات کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس بات پر بیلا اور لیزا دونوں مسکرا پڑی، لیکن آیات نے ولید کو گھور کر دیکھا۔ آیات کو ولید کی نظریں کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ موسیٰ ولی کو یونیورسٹی سے باہر لے آیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کیا ہوا تھا؟ موسیٰ نے فکرمندی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نہیں جانتا، لیکن مجھے آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، ولی نے کہا۔ اوکے، گھر چلو، کچھ دیر آرام کر لو، موسیٰ نے کہا۔ مجھے پیاس لگی ہے، ولی نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر کسی جانور کا شکار کرتے ہیں، موسیٰ نے جھٹ سے کہا۔ نہیں، مجھے اس کا خون چاہیے، مجھے کسی جانور کا خون نہیں پینا، مجھے اس کا خون پینا ہے، اس کے خون کی خوشبو بہت اچھی ہے، مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے، میں بے بس محسوس کرنے لگتا ہوں اپنے آپ کو، ولی بے خودی کے عالم میں منہ میں بڑبڑاتے جا رہا تھا۔ ولی گھر چلو، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، موسیٰ نے کہا، کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی ولی نے اس کے ساتھ ایسا حرکت نہیں کی تھی۔ مجھے اس کے خون کی خوشبو پاگل کر رہی تھی، مجھے اس کا خون چاہیے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ ولی دیوانہ وار اس بار اونچی آواز میں چیخا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ موسیٰ اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔
ولی کیا بول رہے ہو؟ آج سے پہلے تو تمہیں انسانی خون کی اتنی زیادہ طلب کبھی نہیں ہوئی، موسیٰ نے ولی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پھر ولی ایک دم سے ہوش میں آیا۔ چلو گھر چلے، ولی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ موسیٰ آج تک اس کو سمجھ نہیں پایا تھا، پل میں تولا اور پل میں ماشا ہو جاتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے چلو، موسیٰ کو معلوم تھا ولی اب اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرے گا۔ اب آگے۔ مسٹر احمد، آپ کو کتنا وقت چاہیے؟ ہمیں وہ لڑکی کسی بھی حال میں چاہیے۔ آپ جانتے ہیں اگر وہ لڑکی بھیڑیوں کے ہاتھ لگ گئی تو کیا ہو سکتا ہے؟ ہم سب تباہ ہو جائیں گے، اس آدمی نے غصے سے کہا۔ اس آدمی نے لمبا سا کالے رنگ کا گاؤن پہنا ہوا تھا، اس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ تم فکر مت کرو، میں بہت جلد اسے ڈھونڈ لوں گا۔ اور کب تک اس کا باپ اپنا منہ بند رکھے گا؟ احمد صاحب نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ ان کی ہنسی ایسی تھی کہ کوئی بھی عام انسان ڈر جاتا۔ ٹھیک ہے، لیکن کوشش کرو کہ جلد از جلد اس لڑکی کو ڈھونڈ لو، وہ آدمی کہتے ہی وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ ولید اس وقت اس آیات کے کمرے میں موجود تھا۔ ولید کے ہونٹوں کے ساتھ آنکھیں بھی مسکرا رہی تھی۔ آیات کو دیکھ کر ولید کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ جاتی تھی۔ ولید آہستہ سے چل کر آیات کے پاس جانے لگا، آیات کے خون کی خوشبو سے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ولید نے آیات کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے بال پیچھے کیے جو اس کے منہ پر آ رہے تھے۔ جتنی تم خوبصورت ہو، تمہارا خون بھی اتنا ہی لذیذ ہوگا، ولید نے مسکراتے ہوئے کہا اور آیات کی گردن سے بال پیچھے کیے اور اپنی انگوٹھے کی مدد سے اس کی گردن سے نس کو تلاشنے لگا۔ جب اسے نس مل گئی تو وہاں اپنے دانت گاڑ دیے۔ اتنی اچانک ہوئے اس حملے پر آیات تڑپنے لگی اور وہ درد کو برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ ولید نے خون پینے کی کوشش کی لیکن پیا نہیں گیا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ولید جلدی سے پیچھے ہو گیا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ ولید کو کبھی بھی کسی بھی لڑکی کا خون پیتے وقت ایسا محسوس نہیں ہوا تھا جو اب ہو رہا تھا۔ ولید آیات سے پیچھے ہو کر کمرے میں چکر لگانے لگا۔ ولید کی نظر دوبارہ آیات کی گردن پر پڑی جہاں سے تھوڑا سا خون نکل رہا تھا۔ ولید جلدی سے آیات کے پاس پہنچ گیا، پیار سے دوبارہ اپنے ہونٹ آیات کی گردن پر رکھ دیے جہاں پر 2 دانتوں کے نشان تھے اور ان میں سے تھوڑا تھوڑا سا خون بھی نکل رہا تھا۔ اس نے جب اپنے ہونٹ پیچھے کیے تو وہاں سے نشان بھی غائب ہو گیا۔ ولید خود نہیں جانتا تھا وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے، وہ تو یہاں آیت کا خون پینے آیا تھا۔ ولید وہاں سے اڑ گیا اور غائب ہو گیا، اسے اب کوئی اور شکار تلاش کرنے اپنی پیاس بجھانے کے لیے جانا تھا۔ اس دن کے بعد سے ولی نے لیزا کو بالکل ہی اگنور کرنا شروع کر دیا تھا۔ جہاں پر لیزا ہوتی اس سے وہ 10 قدم دور رہتا۔ ولی نہیں جانتا تھا کہ کیوں اس کے خون کی خوشبو اسے اتنا پکارتی ہے، اور ولی کو معلوم تھا اگر یہ اپنے آپ پر کنٹرول کھو بیٹھا تو وہ لڑکی جان سے جائے گی، اور ولی کسی بے قصور کی جان نہیں لینا چاہتا تھا۔ لیزا کو بھی ولی سے ڈر لگتا تھا، اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ ولی اور ولید دونوں بھائی ہیں تو لیزا کو بہت حیرت ہوئی تھی۔ دونوں بھائی ہیں اور اتنے مختلف بھی؟ بیلا بھی نیچر کی اچھی تھی، لیکن ولی ان دونوں کی نسبت بہت کم گو اور مختلف تھا۔ ولید نے اس رات کے بعد آیات کا خون پینے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، لیکن ولید کو اب آیات کے ساتھ وقت گزارنا بہت اچھا لگتا تھا، اسی لیے کسی نہ کسی بہانے آیات کے پاس ہی پایا جاتا تھا۔ ولید خود بھی اپنے حالات پر حیران تھا، اسے کیا ہوتا جا رہا تھا؟ اگر ولید آیات کی طرف دیکھتا تھا تو ولید کو اچھا نہیں لگتا تھا، اس کا دل کرتا تھا آیات کو دیکھنے والے کی آنکھیں نکال لے۔ ولید اپنے آپ کو بڑی مشکل سے کنٹرول کر پاتا تھا۔ آخر آیات اسے اتنا اٹریکٹ کیوں کرتی تھی، اور یہی بات ولید کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ولید جتنا اسے اس بارے میں سوچتا اتنا ہی الجھ جاتا، اور جو اس کا دل کہہ رہا تھا وہ ماننے کو ولید تیار نہیں تھا۔ پھر ولید نے بھی اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا۔ جب سے ولید کی زندگی میں آیات آئی تھی ولید نے دوسری لڑکیوں کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا، یہ بات ولی نے بھی نوٹ کیا تھا۔ ولید برا نہیں تھا، لیکن احمد صاحب کے لاڑ پیار نے اسے بہت زیادہ بگاڑ دیا تھا۔ اب وہ اپنی مرضی کرتا تھا، کسی کی بات نہیں سنتا تھا، جو دل میں آتا وہی کرتا تھا، اسے روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ لیکن آیات کے آنے کے بعد وہ کافی سدھر گیا تھا۔ ولی اور لیزا دونوں کوشش کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے سامنے نہ آئے، ولی خون کی خوشبو کی وجہ سے اور لیزا ڈر کی وجہ سے۔ اسی طرح یونیورسٹی میں ان سب کا ایک سیمسٹر گزر گیا تھا۔
لیزا، آیات اور بیلا اس وقت کینٹین میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اب ان کی دوستی بھی پکی ہوتی جا رہی تھی۔ لیزا کچھ کھانے کو لینے گئی تھی، تب لیزا جب واپس آ رہی تھی اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ اچانک ایک لڑکا اس سے ٹکرایا۔ لیزا سے ساری چیزیں زمین پر گر گئی۔ آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ لیزا نے غصے سے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکا معذرت کرنے کی بجائے کھڑا ڈھٹائی سے مسکرا رہا تھا۔ لیزا کو یہ لڑکا کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ سوری کرنے کی بجائے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ لیزا جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ لیزا بیلا اور آیات کے پاس پہنچی تو آیات نے پوچھا، تم کچھ کھانے کو لینے گئی تھی نا، اور آئی خالی ہاتھ ہو؟ آیات نے لیزا کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یار میں لا رہی تھی، لیکن راستے میں ایک پاگل لڑکا ٹکرا گیا تھا اور ساری چیزیں گر گئی۔ لیزا نے افسردگی سے کہا، تو کوئی بات نہیں، اور لے لیتی۔ آیات نے کہا، یار بریانی ختم ہو گئی تھی۔ دونوں دوستوں کو بریانی بہت پسند تھی۔ کون جاہل تھا جسے نظر نہیں آ رہا تھا؟ اس بار آیات کو بھی بریانی جانے کا غم کھانے لگا، اس لیے غصے سے بولی۔ بیلا ان دونوں کی بات سن کر مسکرا پڑی۔ پتہ نہیں یار کون تھا، پتہ نہیں۔ معذرت کرنے کی بجائے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ لیزا نے کہا، اچھا چھوڑو، اب بریانی کو کچھ اور کھا لیتے ہیں۔ بیلا نے حل بتایا، ورنہ ان دونوں نے تو بریانی کے غم میں کچھ بھی کھانے کا سوچا ہی نہیں تھا۔ آیات نے کہا۔ اتنے میں وہی لڑکا 3 بریانی کی پلیٹ ان تینوں کی طرف لے آیا۔ تینوں نے چونک کر لڑکے کی طرف دیکھا۔ میری وجہ سے آپ کا نقصان ہو گیا، اس لڑکے نے لیزا کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، لیزا نے کہا۔ وہ لڑکا مسکرا پڑا، لیکن بیلا کو اس لڑکے میں سے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ بیلا کو اس لڑکے سے عجیب سی بو آ رہی تھی۔ اس لڑکے کا موبائل رنگ کیا تو وہ معذرت کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ بیلا ابھی بھی اسی جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ بریانی کھاؤ، آیات نے بیلا سے کہا تو بیلا ہاں میں سر ہلا کر بریانی کھانے لگی۔ اگلے دن لیزا آیات کے گھر سے واپس آ رہی تھی۔ اسے واپس آتے ہوئے شام ہو گئی تھی۔ سورج ڈھل چکا تھا۔ لیزا جلدی جلدی چل رہی تھی۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، آس پاس بھی کوئی نہیں تھا۔ جب اچانک اسے جھاڑیوں سے آواز آئی۔ اس نے جھاڑیوں کی طرف دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ لیزا نے پھر سے چلنا شروع کر دیا۔ اسے پھر آواز آئی۔ اب اسے ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا۔ لیزا نے بس جلدی سے گھر پہنچنا تھا، اس لیے جلدی جلدی چلنے لگی۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اسے جتنی بھی آیات آتی تھی وہ جلدی جلدی سے پڑھنے لگی۔ لیزا نے پیچھے مڑ کے دیکھا، لیکن پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ لیزا لہٰذا اللہ کا نام لے کر جلدی سے وہاں سے بھاگنے لگی کہ اچانک اس کے سامنے ایک بھیڑیا آیا۔ لیزا کے قدموں کو جس سے بریک لگ گئی۔ وہ بھیڑیا کالے رنگ کا تھا۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، منہ سے خون ٹپک رہا تھا، 2 بڑے بڑے دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ لیزا نے جب اس بھیڑیے کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اسے لگ رہا تھا آج تو پکا یہ جان سے جائے گی۔ اسے اپنی روح پرواز ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، قدموں میں تو جان ہی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ لیزا نے ایک ایک قدم پیچھے لینا شروع کر دیا تھا۔ یا اللہ، میں ایسے نہیں مرنا چاہتی، میری تو لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی، لیزا نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہاں سے پیچھے کو بھاگنے لگی۔ لیزا کو لگا اگر اب رک گئی تو آج اس بھیڑیے کی خوراک بن جائے گی، اور یہاں پر تو کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ بھاگتے بھاگتے لیزا ایک پتھر سے ٹکرائی اور زمین پر گر گئی۔ اس کا سر بہت بری طرح زمین سے جا لگا تھا اور وہاں سے خون نکلنے لگا تھا۔ لیزا کو ایسا لگا جیسے اب پیچھے کوئی نہیں ہے۔ جو تھوڑی دیر پہلے بھیڑیے کی آوازیں آ رہی تھی اب آنا بند ہو گئی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ولی پیچھے کھڑا تھا، خوخار نظر سے لیزا کو گھور رہا تھا۔ ولی کی آنکھیں اس وقت کالی ہو گئی تھی، چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ لیزا کو پہلے ہی ولی سے ڈر لگتا تھا اور اس وقت بھیڑیے سے زیادہ اسے اب ولی سے ڈر لگ رہا تھا۔ تم؟ لیزا نے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، جبکہ اندر سے دل بہت گھبرا رہا تھا۔ لیکن ولی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ولی یہاں سے گزر رہا تھا تو اسے لیزا کے خون کی خوشبو آئی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ لیزا اس کے آس پاس ہی ہے۔ لیزا کی خون کی خوشبو کو تو ولی دور سے ہی پہچان جاتا تھا۔ اس نے بھیڑیے کو لیزا کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا تو بھیڑیے کے سامنے آ گیا۔ بھیڑیے نے ولی کو پہچان لیا تھا، اس لیے وہاں سے بھاگ گیا، ورنہ اس وقت بھیڑیے نے لیزا کے گوشت سے ڈنر کرتے ہونا تھا۔ ولی ہوا کی رفتار سے لیزا کے قریب آیا اور اس کے دونوں بازو پکڑ کر اپنے قریب کیا۔
اتنا قریب کہ دونوں کا چہروں کے درمیان 1 انگلی کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ لیزا کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا جو ولی کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ تم رات کو اس پہر یہاں کیا کر رہی ہو؟ ولی نے غصے سے پوچھا۔ ولی نے اتنی زور سے لیزا کے بازو کو پکڑا تھا، لیزا کو لگ رہا تھا جیسے اس کے بازو کا گوشت پھٹ گیا ہو۔ لیزا جتنا اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرتی، اتنی ہی ولی کی گرفت مضبوط ہوتی جاتی۔ ڈر کے مارے لیزا سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ولی کو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے لیزا کو مزید اپنے قریب کیا، اس کی گردن سے بال پیچھے کیے اور وہاں اپنے دانت گاڑ دیے۔ لیزا کی چیخ پورے جنگل میں گونج گئی تھی۔ لیزا کو لگا جیسے کسی نے گرم گرم کوئلہ اس کی گردن پر رکھ دیا ہو۔ لیزا تکلیف کے مارے تڑپنے لگی تھی۔ ولی شاید اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا اور نہ ہی اسے لیزا کی تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ لیزا یہ سب مزید برداشت نہ کر سکی اور ولی کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی۔ ولی ابھی بھی لیزا کا خون پی رہا تھا جب اچانک موسیٰ نے وہاں پر آ کر لیزا کو ولی سے دور پھینکا۔ لیزا ولی سے دور جا گری تھی۔ ولی بھی ہوش میں آیا تھا۔ لیزا کا سارا جسم سفید پڑ گیا تھا، شاید سارا خون ولی پی چکا تھا۔ ولی یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے تو انسانوں کا خون پینا چھوڑ دیا تھا، پھر یہ؟ تم اس کی جان لینے والے تھے۔ اگر میں تمہیں نہ روکتا، مزید میں 2 منٹ بھی لیٹ ہو جاتا تو تم اسے جان سے مار چکے ہوتے، موسیٰ نے غصے سے کہا۔ ولی کو بھی جب ہوش آیا تو جلدی سے لیزا کے پاس آیا جو پوری سفید ہوئی پڑی تھی۔ موسیٰ، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے نہیں معلوم یہ کیسے ہو گیا، پتہ نہیں کیوں جب یہ میرے قریب آتی ہے تو میں برداشت نہیں کر پاتا۔ اس کے خون کی خوشبو کچھ الگ ہے، مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، ولی نے لیزا کا سر اپنی ٹانگ پر رکھتے ہوئے کہا۔ ولی جلدی کرو، اسے ہاسپٹل لے کر جاؤ ورنہ یہ مر بھی سکتی ہے، موسیٰ نے اب کی بار آرام سے کہا۔ وہ ولی کی حالت کو سمجھ سکتا تھا۔ ولی لیزا کا سر اپنے ہاتھوں میں لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں ہاسپٹل، ولی نے جلدی سے کہا اور لیزا کو باہوں میں اٹھا کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ جیک، وہ لڑکی انسان ہے، تم اسے کیسے پسند کر سکتے ہو؟ مالا نے جیک کو سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں اسے پسند نہیں کرتا مالا، مجھے بس اس کے خون کی طلب ہے، میں اس کا خون پینا چاہتا ہوں۔ اس کے خون میں نے ایک عجیب سی مہک محسوس کی ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے اور میں وہ خون پینا چاہتا ہوں، جیک نے تھوڑا غصے سے کہا۔ تو اس کے لیے تمہیں اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو اس کا خون کبھی بھی پی سکتے ہو، مالا نے جیک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مالا کو ایسا لگا تھا شاید جیک اس لڑکی کو پسند کرنے لگا ہے۔ مالا جیک کو پسند کرتی تھی، وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی جیک کا کسی اور لڑکی کو پسند کرنا؟ ہاں یہ تو ہے، لیکن شکار کو تڑپانے میں زیادہ مزہ آتا ہے، جیک نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور تم جانتے ہو اس یونیورسٹی میں کچھ ویمپائرز بھی ہے، میں نے محسوس کیا ہے، مالا نے کہا۔ مالا نے کہا تو جیک نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، مجھے بھی محسوس ہوا تھا، ان کو بھی ہماری خبر مل گئی ہوگی، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جس دن وہ میرے سامنے آ گئے ان کی جان لینے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا، جیک نے غصے سے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی تمہیں احتیاط رکھنی چاہیے، کیونکہ تم ابھی نہیں جانتے ہو کہ ویمپائر کون ہے۔ جیک نے بھی بات کو سمجھتے ہوئے کہا، اسے مالا کی بات ٹھیک لگ رہی تھی۔ تم ان سب باتوں کو چھوڑو اور مجھ پر دھیان دو، جیک نے کہتے ہی مالا کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ جیک، مجھے ابھی بہت ضروری کام ہے، مجھے جانا ہے، مالا نے جلدی سے کہا۔ اس کا جانا ضروری تھا، ورنہ اپنے جیک کو چھوڑ کر کبھی جانے کا سوچتی بھی نہیں۔ میں نے کہا نا بعد میں چلی جانا، ابھی میرے پاس رہو، جیک نے مالا کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے مدہوشی میں کہا۔ مالا کی پہلے کبھی چلی تھی جو اب چلتی، اس لیے وہ خاموش ہو گئی۔ ولی لیزا کو لے کر ہاسپٹل پہنچ گیا۔ اس وقت ولی کے چہرے پر پریشانی صاف نمایاں ہو رہی تھی۔ ولی بار بار اپنا ماتھا مسل رہا تھا، اسے اپنے کیے پر بہت دکھ بھی ہو رہا تھا۔ اگر لیزا کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تب بھی اسے اتنا دکھ نہ ہوتا، لیکن اس نے لیزا کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر آیا۔ پیشنٹ کے ساتھ آپ ہے؟ ڈاکٹر نے ولی سے پوچھا۔ جی، ولی نے جواب دیا۔ وہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ ڈاکٹر نے پھر دوسرا سوال پوچھا۔ ولی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا جواب دے۔ وہ ولی کچھ کہنے ہی والا تھا جب موسیٰ ولی کے پاس آ کر جلدی سے بولا، وہ ہماری کزن ہے، موسیٰ نے کہا۔ اوہ،
آپ کی کزن اب ٹھیک ہے لیکن ان میں خون کی کافی کمی ہو گئی ہے۔ ایسا ہوتا تو نہیں ہے لیکن لگ تو ایسا ہی رہا ہے جیسے ان کے جسم سے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہو، ڈاکٹر نے دونوں کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کافی دن سے بیمار تھی اور کافی کمزور بھی ہو گئی تھی، شاید اسی لیے، موسیٰ نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ آپ کل تک ان کو گھر لے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ موسیٰ نے ولی کو جاتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے پوچھا۔ لیزا کے پاس، ولی مختصر سا جواب دے کر لیزا کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ولی کمرے میں داخل ہوا جہاں لیزا دنیا سے غافل بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ ولی لیزا کے پاس گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے ولی پڑھتا جا رہا تھا لیزا کی رنگت ٹھیک ہوتی جا رہی تھی۔ ولی نے لیزا کی میموری ریموو کر دی تھی۔ ولی اب بیٹھا فرصت سے لیزا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ لیزا کی لمبی پلکیں ولی کو بہت ہی زیادہ اٹریکٹ کرتی تھی۔ اس کا دل کیا تھا ان لمبی پلکوں کو چھو کر دیکھنے کے لیے، لیکن لیزا اس سے دور رہتی تھی اور ولی بھی اس سے دور رہتا تھا، کبھی بھی ان کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ ولی نے ابھی ہاتھ لیزا کے چہرے کی طرف بڑھایا ہی تھا جب موسیٰ اندر داخل ہوا تو ولی نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں نے لیزا کے گھر فون کر دیا ہے، اس کی ماما بس آتی ہی ہوگی، موسیٰ نے کہا۔ تم نے اس کی ماما کو کیا بتایا؟ ولی نے پوچھا، لیکن نظریں لیزا کے چہرے پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ ایکسیڈنٹ کا کہا ہے کہ کسی گاڑی سے ٹکرا گئی تھی اور بے ہوش ہو گئی ہے، موسیٰ نے مختصر سا بتایا۔ ولی نے اتنا ہی کہا۔ کیا ہوا ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، موسیٰ نے جب ولی کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے لیزا کا خون پی کر کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا، کچھ مختلف، لیکن میں کچھ سمجھ نہیں سکا، ولی نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ موسیٰ نے ولی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ولی جو جواب دینے ہی والا تھا جب لیزا کی موم روم میں داخل ہو گئی۔ جو کچھ موسیٰ نے ان کو بتایا تھا اس کے بعد تو لیزا کی ماما دونوں کی مشکور ہو گئی تھی۔ لیزا کو صبح ہوش آیا تھا، اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ ماما مجھے کیا ہوا تھا؟ لیزا نے اپنی ماما سے پوچھا۔ بیٹا تم بے ہوش ہو گئی تھی، وہ تو بھلا ہو تمہارے یونیفیلوز کا جو تمہیں یہاں ہاسپٹل لے آئے تھے، لیزا کی ماما نے پیار سے لیزا کے ماتھے سے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ کون ماما؟ لیزا نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس کا نام ولی تھا۔ ہاں ولی اور موسیٰ تمہیں ہاسپٹل لائے تھے، لیزا کی ماما نے کہا۔ لیزا یہ بات سن کر حیران ہو گئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کھڑوس کسی کی مدد بھی کر سکتا ہے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ولی نے لیزا کا خون پی لیا، کیا وہ آگے لیزا سے محبت کرنے لگے گا اور آیات کے ساتھ ولید کیا کرے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔